اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے. اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا. اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں رہی ہیں, پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے. لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں. ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگجو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں. جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے پیچھے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے. ارطغرل ڈرامہ جو ٹرکی کا ڈب کی, اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا اور 4 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر. تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیا ہے نا, اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈرامہ جتنی اس کی قسطیں ہیں نا, سیزن 1 2 3, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی, فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو, سنڈے کو. یہ تو 3 سال تک, یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جنہوں کہنے آرے لگے رہو گے تسی. ٹھیک ہے, تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں, آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگجو, ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے, تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے, ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں, تو ایسا نہیں تھا. ہاں, مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے, اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں. جس طرح ایک قوم کو اپنی, یعنی قوم میں کوئی ڈومیننٹ بندہ ہوتا ہے, اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل, تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی, نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی, اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں, یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا, جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا. اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں, کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں. یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا, جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا, اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی اس نے فتح کیا. لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے, یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے. اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا, تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا, اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا, تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا, پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے, اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا. ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ, اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے. لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا, یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا, یعنی پہلے ارطغرل, اس کا پھر بیٹا عثمان, جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ, یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو TH کے ساتھ, تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی, گریٹ اوٹومانم امپائر. حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے, تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں. تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو ہی آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ برٹش امپائر تھی. انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے, نہ صحابہ کرام کی, نہ تابعین کی, نہ تبع تابعین کی. ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں, یا نبی الاسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشین امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی. انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ برٹش امپائر ہے.
تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو، مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آزمائش کے لیے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے۔ یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ اتنی فتوحات کر لیں، تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوحات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہیں، جو منگولوں نے کی ہوئی ہیں، اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں، جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر، تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے، جو قطر والوں نے بنائی ہے، اہل سنت نے، یوسف القرضاوی حفظہ اللہ تعالیٰ، آلموسٹ 90 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامک ہسٹورین ڈاکٹر علی سلابی، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں، حدیث میں، تاریخ میں، قرآن کی تفسیر میں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ مفتی اعظم قطر ہیں یہ یوسف القرضاوی صاحب۔ ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامک ریولوشن دکھائی گئی ہے۔ اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی، یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ آج وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ حنفی پہ مبنی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، نام نہیں لیتا، سارے مفتی سامنے آ گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو ارطغرل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ تو میرے بھائی اس وقت ارطغرل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے۔ تو آپ الفرقان اس کتاب، اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتے ہیں مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، وہ ریولوشن ہے۔ حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فتوحات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکشن کر دی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے جی اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں جی، کچھ کراؤ جی ڈرامہ لایا تو نال چھوڑ دو، اللہ دے بندے اس ڈرامے نو چھوڑو، تسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔